حال رسول. جب میں گزر رہا تھا نا مسجد نبوی میں، آج وہ ممبر وہاں موجود ہے جہاں ریاض الجنہ ہے اور پھر قبر پیغمبر ہے. جب اس ممبر کے قریب سے میں گزرنے لگا، ایک لمحے کے لیے میں رکا، رک کے میں نے ممبر کی طرف دیکھا، پھر میں نے قبر رسول کی طرف دیکھا. جب مجھے فاصلے کا اندازہ ہوا نا، تو میں نے یہ دیکھ کے سوچا کہ ممبر رسول کا ہے، یہاں میرے رسول بیٹھا کرتے تھے، اور اسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے نا جب بطول آ جاتی حجرکم اللہ. عزادارو، میرا انداز یہ ہے کہ میں مجلس کا آغاز بی بی کے ذکر سے کرتا ہوں. خدا کی قسم یہ وہ مظلومہ ہے. پیغمبر اسی مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، پنج تن جمع تھے. پیغمبر کی آنکھیں اٹھی، علی کو دیکھا، حسن کو دیکھا، حسین کو دیکھا، بطول کو دیکھا. پیغمبر نے رونا شروع کیا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ علی مولا نے آنکھیں اٹھائیں، دیکھا رسول رو رہے ہیں. پوچھا ما یبکی کا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون سی چیز رلا رہی ہے؟ رسول نے فرمایا من ضربت علی فرقک، علی تیرے سر پہ لگتی ہوئی ضرب رسول فرما رہی ہے. ومن سم الحسن، حسن کا زہر مجھے رلا رہا ہے. ومن قتل الحسین، اور میرا بیٹا جو ذبح ہوگا نا وہ وقت مجھے نظر آ رہا ہے. پیغمبر خاموش ہوئے. علی مولا نے کہا یا رسول اللہ مصیبتیں چار تھیں، آپ نے تین کا تذکرہ کیا. عزادارو، اب بھی پیغمبر نے فرمایا علی ومن لطم فاطمہ خدہا. عزادارو، مجھ میں ثقت نہیں کہ میں اس جملے کا ترجمہ کر سکوں، بس پیغمبر نے اتنا فرمایا علی جب میں نہ ہوں گا اسی مسجد نبوی میں، انہی مدینہ کی گلیوں میں میری زہرا کو تماچے بس. عزادارو، جب میں نے ممبر رسول پہ میری نگاہ پڑی، کچھ لمحے کے لیے میری نگاہیں رکی، پھر میں نے قبر رسول کو سلام کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہی وہ ممبر تھا جس پہ آپ تشریف فرما ہوتے، بطول آ جاتی، آپ ممبر چھوڑ دیتے، جاتے بطول کو چومتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے. اجرکم اللہ. لیکن یا رسول اللہ بطول نے وہ وقت بھی دیکھا جب ممبر یہی تھا، بیٹھنے والے آپ نہ تھے، کوئی اور تھا. کئی گھنٹے آپ کی بطول اسی ممبر کے سامنے کھڑی رہی. بس عزادارو، میں آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں. عزادارو، کتنی مصیبتیں ہیں اس مدینہ کی، میں کون کون سی بیان کروں. عزادارو، انسان جب کھڑا ہوتا ہے اس مدینہ میں جا کر انسان سوچتا ہے وہ کون سی گلی ہوگی جہاں تنفس نے زہرا کو تازیانے مارے ہوں گے. ہاں عزیزو، علامہ کمبانی فرماتے ہیں 3 طرح کی مصیبتیں ہیں جو کبھی نہیں بلائی جا سکتی. الباب والجدار والجماع بینہما، ایک دروازہ، ایک دیوار، ایک در و دیوار کے درمیان بطول کا پس جانا. پھر علامہ کمبانی فرماتے ہیں عرب زمانے میں لکڑی کے دروازے ہوا کرتے تھے، دروازے وزنی تھے، دروازوں کے تختوں کو بڑی میخوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا. جب لگی دروازے کو ایک
فرماتے ہیں مجھ سے اس میل کے بارے میں سوال نہ کرنا جو آگ سے سرخ ہو چکی تھی۔